خدا یسوع مسیح کے جلالی اور فتح مند نام میں، قدوس اور سچے نام میں آپ سب کو سلام۔ کلام خدا میں سے ہم اپنی رہنمائی کے لیے آج مرکز کی انجیل کو نکالیں۔ مرکز کی انجیل اس کا 7 باب، پہلی آیت سے میں آپ کے لیے پڑھنا شروع کروں گا۔ یہاں لکھا ہے، پھر فریسی اور بعض فقیہ اس کے پاس جمع ہوئے۔ وہ یروشلم میں آئے تھے اور انہوں نے دیکھا کہ اس کے بعض شاگرد ناپاک یعنی بن دھوئے ہاتھوں سے کھانا کھاتے ہیں، کیونکہ فریسی اور سب یہودی بزرگوں کی روایت پر قائم رہنے کے سبب سے جب تک اپنے ہاتھ خوب دھو نہ لیں نہیں کھاتے، اور بازار سے آ کر جب تک غسل نہ کر لیں نہیں کھاتے۔ اور بہت سی اور باتیں ہیں جو قائم رکھنے کے لیے بزرگوں سے ان کو پہنچی ہیں، جیسے پیالوں اور لوٹوں اور تانبے کے برتنوں کو دھونا۔ بس فریسیوں اور فقیوں نے اس سے پوچھا، کیا سبب ہے کہ تیرے شاگرد بزرگوں کی روایت پر نہیں چلتے بلکہ ناپاک ہاتھوں سے کھانا کھاتے ہیں؟ اس نے ان سے کہا، یسایہ نے تم ریاکاروں کے حق میں کیا خوب نبوت کی، جیسا کہ لکھا ہے، یہ امت ہونٹوں سے تو میری تعظیم کرتی ہے لیکن ان کے دل مجھ سے دور ہیں، اور یہ بے فائدہ میری پرستش کرتے ہیں، کیونکہ انسانی احکام کی تعلیم دیتے ہیں۔ تم خدا کے حکم کو ترک کر کے آدمیوں کی روایت کو قائم رکھتے ہو۔ اور اس نے ان سے کہا، تم اپنی روایت کو ماننے کے لیے خدا کے حکم کو خوب باطل کرتے ہو۔ آمین۔ میرے عزیزو، کتاب مقدس میں سے ہم نے اس حوالہ کو پہلے بھی کئی بار دیکھا ہے، آج پھر ہم اس حوالہ پر نظر کرتے ہیں اور خدا کے حکم اور آدمیوں کی روایت کے اوپر بات کریں گے۔ یہاں سے بہت سارے لوگ ایک سوچ بنا لیتے ہیں کہ جی بزرگوں کی روایت یا یہودی روایتیں ماننے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ یسوع مسیح نے روایتوں کے ساتھ جنگ کی۔ پر میں آپ کو بتا دوں کہ یسوع مسیح نے ہر روایت کے خلاف جنگ نہیں کی۔ روایتیں اس دور میں بزرگوں نے جو قائم کی تھی وہ کچھ بھلی تھی اور کچھ بری تھی۔ میں نے اس لیے یہ پوچھا کہ کچھ بھلی تھی اور کچھ بری۔ ہاں، کچھ سے نقصان ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے، کچھ سے نقصان ہوتا ہے۔ جیسے بہت سارے لوگ اس وقت یہ خیال کرتے تھے کہ سبت کے روز کسی شخص کے زخم پر مرہم تک نہ لگائے، کیونکہ مرہم لگے گا تو اسے تکلیف پہنچے گی اور سبت ٹوٹے گا۔ تو ایسی کچھ روایت ہے جن کی مخالفت خدا یسوع مسیح نے کی، ایسی روایت کی مخالفت کی۔ وہ لوگ کہتے تھے شفا کا کام جو ہے باقی دنوں میں ہونا چاہیے، سبت کے دن نہیں ہونا چاہیے، پر یسوع مسیح نے مخالفت کی۔ اس نے کہا کہ نہیں، جب جان بچانے کی بات ہے تو پھر جان بچانی چاہیے، جان بچانے سے کوئی سبت نہیں ٹوٹ جاتا۔ ٹھیک ہے، یہاں پر ایک روایت ہے، ہاتھ دھو کر کھانا کھانے کی روایت۔ اچھا، یہ روایت بری ہے یا اچھی ہے؟ آپ میں سے کتنے ہاتھ دھو کر کھانا کھانا پسند کرتے ہیں؟ ہم سب کھانا پسند کرتے ہیں۔ ہاتھ دھو کر کھانا کھانا کوئی بری بات ہے؟ اگر بزرگوں نے یہ قائم کیا ہے تو برا تھوڑی ہے۔ یسوع مسیح کو اس روایت سے اعتراض نہیں ہے، یسوع مسیح نے کسی اور بات کے اوپر جو ہے وہ اعتراض کیا کہ تم ظاہری طور پر تو بناؤ سنگار پر یا دھونے پر بڑا غور کرتے ہو، پر جو باطنی طور پر بناؤ سنگار اور دھونا ہے اس پر نظر نہیں کر رہے۔
ٹھیک ہے؟ اور یہ روایت جو ہے یہ قائم کرنے کے لیے تم خدا کے حکم تک کو توڑ جاتے ہو، صرف اپنی روایتیں قائم رکھنے کے لیے خدا کا حکم تک بھی توڑ جاتے ہو۔ عزیزو، یہاں پر کلام خدا میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بزرگوں کی ساری روایتیں بری تھوڑی تھی۔ یسوع مسیح نے آخری فسح کے وقت پاؤں دھوئے تھے اپنے شاگردوں کے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو پاؤں دھونے کی رسم تھی نا، یہ یسوع مسیح نے ایجاد نہیں تھی کی، یہ بزرگوں کی، یہودی بزرگوں کی ربیوں کی تعلیم تھی۔ وہ کھانے سے پہلے، خاص کر فسح کے کھانے سے پہلے پاؤں دھوتے تھے، پر طریقے کا فرق تھا۔ وہ اپنے پاؤں دھلواتے تھے، شاگردوں سے اپنے پاؤں دھلواتے تھے، اور شاگردوں کو کہتے تھے کہ پاؤں دھو۔ وہ اپنے اپنے پاؤں دھوتے تھے، شاگرد استاد کے پاؤں دھوتا تھا۔ پر یسوع مسیح نے اس کو چینج کر کے یہ سکھایا کہ استاد شاگرد کے پاؤں دھوئے، تاکہ جو چھوٹا کیا جائے وہ کیا کیا جائے؟ بڑا کیا جائے۔ تو روایتیں غلط نہیں ہیں، یسوع مسیح نے اس روایت کو فالو کر کے تو یہ بتایا کہ روایتیں ساری بری نہیں ہیں، تھوڑا سا چینج ہے، اور بہت ساری روایتیں خدا یسوع مسیح نے مانی تھی۔ کچھ دیر پہلے وہ تالید پہ یا سر ڈھکنے پہ بات چل رہی تھی۔ روایتیں جو ہیں، کچھ روایتیں آدمیوں کی ہیں یہودی قوم میں، اسرائیلی قوم میں کچھ روایتیں آدمیوں کی طرف سے ہیں، بزرگوں کی طرف سے، اور کچھ روایتیں خدا کی طرف سے ہیں۔ اور خدا نے جو روایتیں دی وہ شریعت میں درج ہیں۔ آمین۔ خدا نے کاہن کے لیے حکم دیا کہ میرے حضور میں بغیر سر ڈھکے تو نہیں آنا۔ تو یہ کیا روایت ہے نا؟ کس نے دی؟ اب لوگ کہتے ہیں کہ سر ٹھکن دی روایت جڑی ہے نا، یہ یہودی روایت ہے۔ یہودیوں کو دی کس نے روایت؟ شریعت میں بہت سی روایتیں ہیں جو خدا نے دی، پر لوگ کہتے ہیں او موسیٰ دی روایت سی۔ موسیٰ کی کوئی روایت نہیں تھی، بلکہ روایت کس کی تھی؟ خدا نے موسیٰ کو دی کہ یہ روایت میری قوم میں ہونی چاہیے۔ تو روایت میں فرق ہے۔ اب ہر بات کو ہم آدمیوں کی روایت، موسیٰ کی روایت کر کے ٹال نہ دیں، کچھ خدا کی طرف سے ہیں، بزرگوں کی بھی اچھی روایت ہے۔ آمین۔ میرے عزیزو، بات یہ ہے کہ روایتیں جب بھی قائم کی جاتی ہیں تو اس کے پیچھے دراصل یہ ہوتا ہے، روایت ریت سے نکلا ہے، یعنی کہ ایک کام اس کو فالو کرنا یا بار بار اسے دہراتے رہنا، ٹھیک ہے؟ اور اچھی روایتیں قائم کی جاتی ہیں، اور بعض اوقات کچھ وقتی طور پر روایتیں ہوتی ہیں وہ بعد میں ہٹا دی جاتی ہیں۔ روایتیں طرح طرح کی ہوتی ہیں، روایتیں ہمیں اچھی لگے فالو کرو، نہیں اچھی لگے تو چھوڑ دو، پر اگر خدا نے کوئی روایت قائم کی ہے تو وہ رہنی چاہیے۔ آمین۔ اب یہاں پر روایتوں کا مقابلہ کیا جا رہا ہے، انسانی روایت اور خدا کا حکم۔ انسانی روایت اور خدا کا حکم، یہ دونوں چیزیں آپ سامنے رکھیے گا۔ آپ خدا کے فضل سے سبھی اس روئے زمین پر زندہ ہیں، ہو سکتا ہے اپنے گھرانے میں نئی روایت یا کوئی اچھی روایت آپ رکھ لے کہ بھائی اس طرح سے آج کے بعد ہمارے خاندان میں ہونا چاہیے، تو روایت رکھیں، روایت باندھیں، پر ایسی روایت باندھیں کہ جس کے آگے جو ہے خدا کے حکم کے ساتھ ٹکراؤ نہ ہو۔ اگر خدا کے حکم کے ساتھ ٹکراؤ ہو جائے تو روایت کو جھک جانا چاہیے۔ آمین۔ کیونکہ ہر ایک آدمی جھوٹا ٹھہرے، خدا کا کلام خدا کو سچا ٹھہرنے دے آپ۔ ہاللیلویہ۔ اب بات کریں گے کچھ اپنی مسیحی روایات کی۔ کرسمس ٹری خدا کا حکم ہے یا کہ روایت ہے؟
کرسمس ٹری ہمارا دین ہے یا کہ روایت ہے؟ اگر کرسمس ٹری نہ ہوگا تو کیا ہمارا دین نہیں رہے گا؟ بولے، دین رہے گا۔ کرسمس ٹری آتا ہے آئے، نہیں آتا نہیں آئے، رکھنا ہے رکھو، نہیں رکھنا چھوڑ دو، بات سمجھ رہے ہیں؟ اور جب تک دین میں کرسمس ٹری نہیں تھا تو کیا دین نہیں تھا؟ کیا لوگ یسوع پر ایمان نہیں تھے رکھتے تھے؟ یہ کرسمس ٹری کی تو شاید جو ہے 1000 عیسوی کے بعد یہ کرسمس ٹری آیا ہے، اس سے پہلے کیا لوگ یسوع پر ایمان نہیں تھے رکھتے؟ یہ روایت ہے، یہ ہمارا دین نہیں ہے، دین کو اس کی ضرورت نہیں۔ آمین۔ آپ ڈیکوریشن کرتے ہیں، اپنی آنکھوں کی خواہش کی پیروی میں چل رہے ہیں، اپنا دل خوش کرنا چاہتے ہیں، جو مرضی کرتے جائیں، پر یہ ہمارا دین نہیں ہے۔ پر آج آپ کرسمس ٹری پر، جیسے میں بات کر رہا ہوں، آپ بات کر کے دیکھ لیں، لوگ آپ کو مخالف مسیح کہنا شروع کر دیں گے۔ بھائی میں نے جو بات کی ہے سچ ہے کہ جھوٹ ہے؟ سچ کہا ہے نا کہ کرسمس ٹری سے ہمارا دین نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور میں یہ بھی مشورہ دوں گا، جتنے پیسے کرسمس ٹری پر خرچ کرنے ہیں وہ کسی غریب کو دے دیں آپ۔ میرے علاقے میں کم سے کم 3 سے 4 بیوائیں ہیں اور ان کی بیٹیاں کثرت سے ہیں، اگر کوئی دینا چاہے ان کے لیے مجھ سے رابطہ کر لے۔ بھائی درخت آدمی سے مثال دی جاتی ہے درخت کی، کہ درخت آدمی ہے تو آدمی کو سجائے نا، انسان کو سجائیں، کسی انسانی جان کو سجائے، اسے سکون دے، اسے آراستہ کرے۔ صرف یہ کیمیکل کا یہ کرسمس ٹری کو سجانے سے کیا ہوگا؟ تو جو ٹھیک جگہ ہے اس پر خرچ کرے، خدا برکت دے گا۔ اگر کوئی یہ کیمیکل سے بنے ہوتے ہیں یہ کرسمس ٹری، کون سے سچے درخت ہیں؟ اگر سچے بھی ہوں تو بھی بیکار ہیں، دین میں اس کی اجازت ہی نہیں تھی۔ چلو آگے ہیں، ایک مثال کے طور پر میں اسے استعمال کر رہا ہوں کہ اس پر خرچ کرنے کے بجائے ادھر خرچ کریں۔ آمین۔ ہم کرسمس منانا چاہتے ہیں، اچھا یہ کرسمس جو ہے یہ ہمارا دین ہے، ہمارا ایمان ہے؟ اگر ہم کرسمس نہیں مناتے تو کیا ہم مسیح نہیں؟ لوگ کیا کہتے ہیں؟ اے جی جڑا کرسمس دی مخالفت کردا وہ ہیرودیس ہے، ہیرودیس نو یسوع مسیح دے جمن تے اعتراض ہویا سی۔ اے جنے کرسمس دی مخالفت کردے نے ساری ہیرودیس نے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ ہیرودیس کو اعتراض کس چیز پر تھا؟ سچائی پر، اور سچائی یہ تھی، اسے بتایا یہ گیا تھا کہ ایک اور بادشاہ آ گیا ہے، یہودیوں کا بادشاہ پیدا ہو گیا ہے۔ آمین۔ اس کو تو اپنی سلطنت کے لالے پڑ گئے تھے، وہ تو سلطنت کے لیے رو رہا تھا، اور شیطان کی سلطنت کرسمس لفظ کے ذریعے سے بادشاہت کر رہی ہے، جھوٹ کے ساتھ، کہ یسوع مسیح پنجی نو پیدا ہویا، جڑا کرسمس نہیں منائے گا وہ یسوع مسیح دا پیروکار ہی نہیں۔ تو یہ جھوٹ ہے سچ ہے؟ سچی دسیا جے تو کون راج کر رہا ہے؟ تو جو کہتے ہیں جڑا کرسمس نہ مناوے وہ مخالف مسیح ہیرودیس ہے۔ گل سمجھ گئے؟ اے شیطان دی روح ہے، جڑے کہندے نے جھوٹ ایسا کہہ دیتا ہے وہ منی آؤ تک کے دن، نہیں منو گے تو تسی مسیح نہیں ہے، نہ منو بھائی تسی۔ ہمارا ایمان خدا دیکھ رہا ہے، آدمیوں سے ہمیں کیا لینا ہے؟ بات یہ نہیں ہے کہ ہمیں کوئی یسوع سے اعتراض ہے، ہم تو یسوع کی عبادت کرنے والے ہیں، پر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آدمیوں کی روایت کو لے کر خدا کے کلام کو باطل نہ کریں۔ اب ہمارے پاس آدمیوں کی روایت ہے یا خدا کا کلام ہے؟ بھائی خدا کا کلام، دیکھیں سیدھی سی بات ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، خدا کے کلام نے کہا ہے کہ تو جھوٹ نہیں بولنا، تو نے جھوٹ نہیں بولنا، اور نہ تو نے اپنے پڑوسی کے خلاف جھوٹی گواہی دینی، ٹھیک ہے؟ یہ کیا ہے؟ روایت ہے، حکم ہے؟ یہ حکم ہے۔ اب کرسمس کیا ہے؟ 25 دسمبر کو یسوع پیدا ہوا، یہ کیا ہے؟ ایک روایت بنائی ہوئی ہے، پر ہے تو جھوٹ نا۔
تو اگر پاسٹر شہزاد یا نوید صاحب یا آپ سب کہتے ہیں کہ یسوع مسیح 25 دسمبر میں پیدا ہی نہیں ہویا، ایویں جھوٹا منائی جان رہے ہو تسی، تو ہم خدا کا حکم مان رہے ہیں یا روایت مان رہے ہیں؟ اچھا، روایت والے خدا کے حکم کو توڑے جا رہے ہیں، کہتے ہیں اے مخالف مسیح نے، اے مخالف مسیح نے، دیکھو یسوع دے دشمن، او بھائی ہم آپ کو سچ سکھا رہے ہیں، تم آدمیوں کی روایت کو قائم کرنے کے لیے خدا کے کلام کو باطل کر رہے ہو، یعنی کہ جھوٹے کا گواہ بن رہے ہو ہمارے خلاف، یعنی کہ اپنے پڑوسی کے خلاف جھوٹی گواہی کا ساتھ دے رہے ہو۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اپنے ہی پڑوسی کے خلاف جھوٹی گواہی میں اس کا ساتھ دے رہے ہیں۔ تو بائبل میں یہاں پر ایسا ہی نہیں لکھا ہوا کہ یہ ہونٹوں سے تو میری تعظیم کرتے ہیں پر ان کے دل مجھ سے دور ہیں، یعنی کہ عقل کام نہیں کرتی، صرف منہ تو بڑبڑ کرنا آتا ہے، عقل کام نہیں کرتی۔ وہ ہمارے ایک بھائی نے پوسٹ لگائی ہوئی ہے، جتنے 25 دسمبر کو نہیں مانتے وہ سارے فضول ہیں۔ اس کو اتنا نہیں پتا یسوع مسیح خود بھی نہیں مانتا، اس کو اتنا نہیں پتا یسوع مسیح کی ماں بھی نہیں تھی مانتی، اس کو اتنا نہیں پتا کہ یسوع مسیح کے شاگرد بھی نہیں تھے مانتے، اس کو اتنا بھی نہیں پتا کہ یہ تو نکایا کی کونسل میں یہ دن طے کیا گیا تھا جہاں سے تسلیس بھی آئی، وہ تسلیس کے انکاری ہیں پر کرسمس نو جفی پا لیندے نے، کہندے نے او نکایا دی کونسل جیسی نا شیطان دی کونسل سی، انہاں تسلیس لے آندی اسی اور انکار کرنے ہیں، تو بھائی تسلیس کا انکار کر رہے ہو تو پھر کرسمس نو بھی چھڑ دو۔ مجھے کئی سال پہلے نا ایک کیتھولک بندے نے کہا تھا، اس نے کہا کہ اونجی تے تسی کہندے ہو بپتسمہ بھی کیتھولک والے دا غلط ہے، اے بھی چھڑ دو، غیر زبانہ او نہیں ماندے او اے وچ بھی غلط ہے، نہیں تے کرسمس تسی منائی جاندے ہو، اے بھی تو نہیں دیتا کرسمس تے ایسٹر عیداں انہاں دی مناندے ہو۔ بات میری بھی سمجھ میں اس وقت آ گئی، میں نے کہا یار بات تو یہ ٹھیک ہے، تو اس پر بھی سوچ کے دیکھ لیتے ہیں۔ تو جب اس پر سوچ کر دیکھا تو یہ بھی کہیں کلام سے نہیں آئی، یہ آدمیوں کی روایت ہے، اور آدمیوں کی روایت کے بارے میں اصول یہ ہے مانو یا نہ مانو تمہاری مرضی ہے، اس سے تمہارا دین خراب نہیں ہو جائے گا، اگر اچھی ہے تو تھام لیں، نہیں اچھی تو چھوڑ دیں۔ کہتے ہیں نا لوگ کہ ایک جھوٹ بولے تو اس کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، تو کرسمس بھی ایسا ہی ایک جھوٹ تھا 25 دسمبر والا، اس کو چھپانے کے لیے آج ہزاروں جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، اور الٹا کرتے کیا ہے، اس سے روایت کو قائم رکھنے کے لیے خدا کا حکم توڑ دیتے ہیں، جھوٹ پر جھوٹ، جھوٹ پر جھوٹ بولے جا رہے ہیں۔ جدو کتلے واسطے نہ چل رہا پھر کہندے نے چلو جی اسی ماننے ہیں کہ کرسمس بائبل چو نہیں ہے، الہام چو نہیں ہے، پھر بھی کرسمس منانا بری گل ہے، یسوع دی عبادت کرنا بری گل ہے، کسی بھی دن اسی کر سکتے ہیں، یعنی کہ ماننا نہیں ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں روایت کا حال۔ روایت ہوتی ہے دین میں ایکسٹرا چیزیں، دین میں کچھ ایکسٹرا رسوم، وہ دین نہیں ہے، دین کو شاید سپورٹ کرتی ہوں پر وہ دین نہیں ہے، وہ ناجائز تجاوزات ہوتے ہیں جو حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ یہی حال یہودیوں کا تھا اور یہی حال آج مسیحیت میں بھی۔ یہ جو ناجائز روایات تھی نا، یہ ساری کی ساری کیتھولک سے آئی تھی، اور آج تک کیتھولک سے نکلنے والی کلیسیاں ان کو توڑتی آئی ہیں، توڑتی آئی ہیں، توڑتی آئی ہیں، تو ختم کر رہی ہیں، ان سے ختم نہیں ہو رہی، کیونکہ یہ آدھا چھوڑ دیتی ہیں آدھا پکڑ لیتی ہیں، ساری چھوڑنی پڑیں گی روایات۔ آمین۔ اچھا، کراچی میں آپ حال دیکھ رہے ہیں تقریباً 1-1.5 مہینے سے ہر جگہ پر جتنوں نے نجائز قبضے کیے ہوئے نا، اپنی باؤنڈریز بڑھائی ہوئی ہیں، گل سمجھ گئے ہو نا؟ ایک اصل جگہ ہے، ایک اصل جگہ تو اگے تھڑے بنا لے، دکانوں دے تھڑے بنا لے، گھراں دے تھڑے بنا لے، اتنے کیبل رکھ دیتا، نالی کاروبار چل رہا ہے۔ تمہاری باؤنڈری کیا ہے؟ باؤنڈری سے آگے جاؤ گے تو بھائی گورنمنٹ کا حق ہے وہ توڑ دے، روڈ چھوٹے کر دیے تم نے، اپنی دکانیں آگے بڑھا کر، نجائز جو قبضے ہیں، جو تجاوزات ہیں وہ توڑ دی جاتی ہیں۔
اب لوگ شور کرتے ہیں. انہوں نے جتنے وہ کچھ نے نیچے سے بڑھائی تھی جگہ, کچھ نے اوپر سے ایکسٹرا جگہ جو ہے وہ بڑھا لی. تو جب گورنمنٹ نے ایکشن لیا تو تھلے والی بھی پان دیتی اتنے والی بھی پان دیتی, سارے روڈ کلیئر کر دیے جیسا ان کے نقشے میں ہے. تو بائبل دین کا ایک نقشہ دے رہی ہے. جتنوں نے اس سے آگے تجاوزات بڑھائی ہوئی ہیں, جنہوں نے کرسمس کو ایمان بنا لیا ہے کہ جی کرسمس نہیں منائے گا تو مسیح کا بندہ ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے, انہوں عبادت حق ہی نہیں ہے. اور بہت سارے لوگ تو کہتے ہیں الہامی ہے, ویکھیا جی فرشتے اسے راتی اترے سن, اے الہامی ہے, اسمان تو پیغام آیا سی کہ 25 دسمبر نو آیا سی. جھوٹ ہے نا پھر, یہ کہانی سچی, ساتھ میں جھوٹ کو اٹیچ کر رہے ہیں. تو میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ تم روایت کو کام کرنے کے لیے خدا کا حکم یعنی کہ جھوٹ پر جھوٹ اس کی مخالفت کیے جا رہے ہو. جھوٹ پر جھوٹ بول کر خدا کے حکم کی مخالفت کر رہے ہو. جھوٹ بولنا پسند ہے, جھوٹ کا ساتھ دینا پسند ہے. ساڈے وڈیرے نے راہ دیتا سے بھی کرتے جائیے. یہ سینٹا کلوز یہ کیا ہمارا دین ہے؟ دین نہیں ہے. یہ ہمارا دین نہیں ہے. نیا سال یہ کیا ہمارا دین ہے؟ یہ بھی ہمارا دین نہیں ہے. اگر کوئی نہیں مناتا تو بھائی اتنا بھڑکے مت, کیونکہ وہ دیندار ہے پر روایات کو نہیں مان رہا. آمین. تو جتنی بھی یہ روایات آگے بڑھائی ہوئی ہیں یہ وہ سب نقصان کھائیں. اصل حصہ بچ جائے گا, پر روایات جو بڑھائی ہوئی ہیں ان کا خام میں ڈھنڈورا پیٹا ہوا ہے, یہ کسی کام کی نہیں. شو پیس اچھا ہے, ٹھیک ہے, شوشا اچھی ہے, یہ شوشا واسطے ہی رہنا چاہیے. ہمارا دین یہ نہیں ہے. دین بہت پیچھے ہے. دین کی باؤنڈری میں رہیں تو آپ کرسمس کے پیچھے جھوٹ نہیں بولیں گے, خدا کا حکم نہیں توڑیں گے آپ. آمین. ہمیں خدا دانائی دے اس قوم کی طرح ہمارا حال نہ ہو کہ جن کے ہون تو تعظیم کرتے تھے, دل ان سے دور تھے. خدا کرے کہ آج کے اس پیغام کے وسیلہ سے بہت ساروں کے دل کھل جائیں خدا کے حضور میں, وہ دانش مندی حاصل کرے. کیونکہ احمق کا دل جو ہے وہ بیوقوفی کرتا ہے, دانش مند کا جو دل ہے وہ اس کے دہنے ہاتھ کے نیچے ہے, اس کے اختیار میں ہے, وہ سوچتا ہے, سمجھتا ہے. اور خدا ہماری عقلوں کو کھولے اور ہم سمجھیں کہ جو روایات ہیں وہ دین نہیں ہوتی. اگر کوئی دین پر قائم ہے اور وہ سچ کہتا ہے کہ پرکھو یار یہ کرسمس کیا ہے یہ, تو اس کے خلاف نہ ہو جائے بلکہ سوچے سمجھے اور ہمیشہ سچ کا ساتھ دے. کیونکہ خدا نے حکم دیا ہے کہ تم نے اپنے پڑوسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہیں دینی, جھوٹ نہیں بولنا تو سارے خلاف. اگر میں کہنے نا کہ کرسمس بائبل سے نہیں ہے تو تسی کہو ہاں واقعی نہیں ہے, تو پھر تو ہو گیا خدا دا حکم. اگر میں کہنا کرسمس الہامی نہیں ہے یعنی کہ 25 دسمبر نو یسو پیدا ہویا ہے الہامی گل نہیں ہے, تو سارے مل کے کہو کہ نہیں ہے, تو یہ خدا کی تعریف ہوگی. اس میں کوئی میری تعریف نہیں ہوگی, خدا کی تعریف ہے اس میں, کیونکہ آپ نے سچ کا ساتھ دیا ہے. اور جھوٹ کے پیچھے چھپنا چھوڑے, سچ کا سامنا کرنا جو ہے یہ سیکھے. آمین. آئے رسولوں کو خدا کے حضور میں جھکائیں, سچ خدا کے حضور میں جھکیں, سب آنکھیں تعظیماً خدا کے حضور میں بند ہوں. ہم شکر ادا کریں گے آج کے سارے کلام کے لیے جو خدا نے ہمیں بتایا, تاکہ ہم خدا کے کلام کو, اس کے حکم کو سمجھیں, روایات سے جان چھڑائیں, بوسیدہ اور فرسودہ روایات سے اپنی جان چھڑائیں.